اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایام عزا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایام برسات یا موسم برسات سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ ہم موسم برسات میں دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، کالی گھٹاؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں، پھر ایک دم سے حبس کسی کیفیت طاری ہوتی ہے اور پھر یکدم آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے، اور پھر بارش کے بعد فضا معطر اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی کچھ معاملہ ایام عزا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتے ہیں، ظلم و ستم کی داستانوں کی آندھیاں شروع ہوتی ہیں، لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں، عمارتوں پہ سیاہ علم آویزاں ہو جاتے ہیں، پھر یکدم سے مصائب کی آندھیاں چلتی ہیں اور اچانک آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب انسان اس فرش عزا سے کربلا کے مصائب پر رو کے اٹھتا ہے تو اپنی طبیعت میں ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ غالباً آپ کے اشک آپ کے ان گناہوں کو دھو یا بہا لے جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک بوجھل پن تھا۔ ایام عزا کا ایک فائدہ، اہم ترین فائدہ، ذاتی فائدہ یہ ہے کہ انسان ان ایام عزا میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد، آسماں بارش کے بعد اور میں عزاداری کے بعد۔ چنانچہ واقع کربلا اور فلسفہ توبہ کے عنوان سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ جس میں پہلے مرحلے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں توبہ کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے اجاگر کی جائے گی، اور اس کے بعد کربلا میں چند اہم شخصیات کہ جن کا تعلق توبہ سے تھا، دو مثبت دو منفی، دو شخصیات کی جن کی توبہ قبول ہوئی، جن کو توبہ کی توفیق ہوئی، اور دو شخصیات جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی یا جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف آیت نمبر 87، سورہ یوسف قرآن کا 14واں سورہ ہے، چیپٹر 14 ورس نمبر 87، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافرین کے، کافروں کے، الا القوم الکافرون۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ کے ذہن میں نہا خانے میں کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے مایوسی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں شرک کے بعد دوسرا گناہان کبیرہ مایوسی۔ اچھا، اس مایوسی کی دو اقسام ہیں، ایک تو اپنے آپ سے مایوسی اور ایک اللہ سے مایوسی۔ اپنے آپ سے مایوسی کہ آپ یہ سمجھیں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ چاہے میں کتنی ہی دل سے معافی مانگ لوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ایک تو اپنی طرف سے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا، اور ایک یہ سوچنا کہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ تو یہ قابل قبول ہے
کہ آپ اپنے طور پہ یہ سمجھیں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن یہ سمجھنا کہ میرا گناہ چھوٹا ہے بڑا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی نعوذ باللہ اللہ شقی ہے یا اللہ جو ہے وہ رحمت کا منبع سا چشمہ نہیں ہے، یہ آپ سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافرین، کافر، کفار۔ تو اپنے آپ کو اگر اس مایوسی کی کیفیت سے نکالنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنے اوپر سے کفر کا فتویٰ ٹھپا ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ خوش ہو جائیے، چونکہ آپ کافر نہیں ہیں اس لیے آپ کو مایوس ہونا زیب نہیں دیتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہے اس لیے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 3 میں فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن کفار تم سے مایوس ہو گئے، وہ لوگ کہ جو تمہارے دین سے مایوس ہیں، من دینکم، یعنی کافر وہ ہیں جو تمہارے دین سے، کون سے دین سے؟ جو اس دن کمپلیٹ ہوا۔ کس دن کمپلیٹ ہوا؟ غدیر کے دن، غدیر قوم میں جب اعلان ہوا۔ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا، آخری ٹکڑا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے جو دین تھا اللہ اس سے راضی نہیں تھا، جزوی راضی تھا، لیکن مکمل طور پہ راضی اس وقت ہوا کہ جب دین مکمل ہوا۔ اور دین کب مکمل ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ تو جس دن ولایت علی کا اعلان ہوا اس دن دین مکمل ہوا، اور اس دن وہ لوگ ناراض ہوئے کہ جو آپ کے دین سے متنفر تھے۔ کون سا دین جس میں ولایت علی شامل تھی؟ چنانچہ جو لوگ ولایت علی کے منکر ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ انشاءاللہ اس صف میں بھی شامل نہیں ہیں، یعنی آپ کا تعلق نہ تو کفار سے ہے نہ تو آپ کا تعلق منکر ولایت علی سے ہے۔ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ آپ کا تعلق یعنی گنہگار ہونے کے ناطے، یعنی ایک گنہگار وہ ہے جو کافر ہے، خدا کا منکر ہے، ایک گنہگار وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ مایوسی کے گڑھے میں ہیں۔ تیسرے گنہگار طبقے کا تعلق اس سے ہے کہ جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر آیت نمبر 53، زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہو کہ میرے عبادت گزار بندے کہ جنہوں نے اپنے نفوس پہ اسراف کیا، یعنی دے کراس دا لمٹ، لمٹس کو کراس کیا خدا کی اور تجاوز کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ تین کیٹیگریز ہیں گناہ کرنے والوں کی، منکرین خدا، منکرین ولایت علی، اور اللہ کے عبادت گزار بندے۔ اب آپ اپنے آپ کو کلاسیفائی کریں کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ یقیناً آپ کا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ عقل نہیں دل کی سنی۔ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آگ ہے جل جاؤ گے، دل یہ کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل جو ہے وہ انگلیوں میں، دانتوں میں انگلیاں دبائے دیکھتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن۔ تو اللہ کے نیک بندے خوش ہو جائیں اللہ کی اس خوشخبری سے کہ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ تو ہو جاتا ہے، ہم غیر معصوم ہیں، اور یہ
امید کی جا سکتی ہے غیر معصوم سے اس سے گناہ ہو جائے گا، چاہے دن میں کئی مرتبہ ہو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے آ کے پوچھا کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، رسول نے کہا توبہ کر لو، میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اچھا پھر وہی گناہ ہو پھر معافی مانگ لو، مجھے معاف کر، جی ہاں پھر معاف۔ تیسری چوتھی مرتبہ جب کہا اور مسلسل وہ پوچھتے رہا تو اللہ کے رسول نے غصے میں اس سے کہا کہ ہاں ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا، چاہے تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو موسیقی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کا، کسی کو غیبت کا، فلاں فلاں، تو آدمی کہتا ہے کہ فائدہ تو ہے نہیں توبہ کرنے کا، میں پھر یہی گناہ کر ڈالوں گا دوبارہ، کل دوبارہ مجھ سے یہ گناہ ہوگا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ گناہ چھڑوا دے گا۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں خطا ہی خطا وہ عطا ہی عطا، مسلسل معافی مانگنی ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو روزانہ آپ کو بیدار کر رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو روح دے کر گویا ایک اور دن ایکسٹرا دے رہا ہے، چلو بھئی یہ دن اور صحیح اور تم معافی مانگ لینا۔ پھر آپ نے گناہ کیا، پھر اللہ نے روح نکال لی، پھر اللہ نے کہا کہ چلو بھئی روزانہ آپ کا بستر سے بیدار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو امید ہے کہ آپ پلٹ آئیں گے۔ تو جب اللہ کو امید ہے کہ آپ پلٹ آئیں گے تو آپ اپنے آپ سے امید کیوں نہیں رکھتے کہ میں انشاءاللہ آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو تو اپنے آپ کو کلاسیفائی کریں، کیا میں کافر ہوں، کیا میں ولایت علی کا منکر ہوں، کیا میں اللہ کے عبادت گزاروں میں شامل ہوں۔ یقیناً میں تیسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو مکمل، جامع، قابل قبول، بہترین، سپرلیٹو ڈگری کی توبہ ہو، کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 8، سورہ تحریم قرآن کا 66واں سورہ ہے، چیپٹر 66 ورس نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو توبہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف، ایسی توبہ جو توبۃ النصوح۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی سے جب پوچھا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے تو آپ نے کہا ایسی توبہ جس میں ندامت قلب، استغفار لسان اور عزم مصمم پایا جاتا ہوں۔ ندامت قلب یعنی انسان نادم ہو اپنے کیے پر۔ نمبر 2 استغفار لسان، زبان سے استغفار ادا کرے، اور عزم مصمم، اعضاء جوارح سے عزم مصمم کرے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں صرف ندامت ہو، استغفار نہ ہو، استغفار ہو، آگے کا کچھ پتہ نہیں کروں گا، عزم چاہے وہ دوبارہ ہو جائے، وہ بات کی بات ہے، سچویشن پھر دوبارہ ایسی کریٹ ہو جائے، بہت زیادہ انٹینسیفائی ہو جائے کہ آپ کنٹرول نہ کر سکیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال عزم مصمم کہ میں نہیں کروں گا۔ بلکہ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شرمندگی قلب یا شرمندگی گناہ خود ایک توبہ ہے، یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد اتنا شرمندہ ہو، اتنا پریشان ہو، اتنا پشیمان ہو، اتنا افسوس کرے کہ بس اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات تھی، اتنا چھوٹا سا گناہ تھا، اتنا چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں پھر بہک گیا، کیوں؟ میں تو گناہ گاروں میں نہیں ہوں، میں تو عبادت گزاروں میں ہوں، میں تو نماز شب کا پابند ہوں، پھر مجھ سے کوئی بات نہیں۔ بس یہ جو پشیمانی آپ کے دل میں امڑ آئی ہے، یہ خود ایک نشانی ہے کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ ایک اہم ترین فائدہ، اتنا بڑا فائدہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص کہیں ڈکیتی مارتا ہے 1 کروڑ روپے کی، پولیس کو پکڑ کے لے آتی ہے، عدالت میں جج کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرو گے تو یہ 1 کروڑ روپے تمہارے ہوئے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ طرف سے بعض اوقات اعلان ہوتا ہے کہ کالا دھن سفید دھن میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی جو کرپشن سے، چوری سے،
آپ نے پیسہ کمایا ہے اس کو ہم وائٹ منی بلیک منی وائٹ منی میں تبدیل کر دیں گے اگر آپ اتنا ٹیکس دے دیں, ڈسکلوز کر دیں اپنے اکاؤنٹس مثلاً, تو لوگ کر دیتے ہیں اور پھر وہ وائٹ منی یا جائز مال میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان نے جتنے گناہ کیے ہوں, چاہے وہ کتنے بڑے گناہ ہوں, اور تمام گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے جائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان جاری کرتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پھٹے ہوئے کٹے ہوئے کھوٹے سکے نوٹ ہیں وہ بینک میں جمع کرا دیں, اس کے بدلے میں نئے نوٹ نئے سکے لے لیں. تو بعض اوقات نمبر نہیں ہوتا, ویلڈ نہیں ہوتا وہ نوٹ, لیکن آپ بینک میں جاتے ہیں وہ آپ کو چینج کر کے دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے, 70 سے پہلے 68 اور 69 کی جو آیات ہیں اس میں گناہ گاروں کا تذکرہ, مذمت اور ان کی سزا جہنم آگ کا تذکرہ ہے. لیکن 70 میں آ کے اللہ ایک استثناء ایکسیپشن پیدا کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں, الا سوائے ان لوگوں کے. کن کے؟ من تاب وآمن وعمل صالحا عملا, سوائے ان لوگوں کے, الا سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ من تاب, جنہوں نے توبہ کی, وآمن ایمان لائے, اور وعمل عملا صالحا, اور جنہوں نے نیک عمل کی. یہ 3 کام کر لیں آپ گناہ کے بعد فوراً کیا کریں؟ توبہ کریں اور ایمان لائیں, اور نمبر 3 عمل صالح انجام دیں. اللہ تعالیٰ کیا ان کو خوشخبری دیتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو بس ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. کتنا بڑا ماشاءاللہ ایک انعام دیا جا رہا ہے. انعام تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرے, جو کوئی نیکی کرے. یہاں انعام کس کو دیا جا رہا ہے؟ گناہ گاروں کو. روایت میں آیا ہے کہ بعض گناہ انسان کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں. کیسے؟ توبہ کے ذریعے. جب توبہ ہوتی ہے تو تمام گناہ جو ہے وہ ایک دم سے اومٹ ہو جاتے ہیں, ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر جو کچھ گناہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. بشرط یہ کہ گناہ کو اس طرح زائل کیا جائے کہ جو شرائط مذکور ہیں ان کے ساتھ, یعنی تابا آمنا وعمل عملا صالحا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روایتوں میں آیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو توبہ کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا گیا. بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں, مثلا جیسے کربلا خود ایک امتحان ہے, جہاد ایک امتحان ہے, نیکیاں ایک امتحان ہے کہ صبح کو مثلا صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, فجر نماز شب یا جو بھی. تو کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کے بعد انسان توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ پہلے انسان گناہ کرے, پھر توبہ کا خیال اس کے دل میں آئے, اور پھر جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو بہترین انسان ہے کہ جس کو توبہ کے ذریعے اللہ امتحان میں مبتلا کرے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے چند شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق توبہ سے ہے. 2 لوگوں نے توبہ کی توفیق حاصل کی, ان کا حال, ان کی وجوہات کہ توبہ کی توفیق کیسے نصیب ہوئی, اور پھر ان 2 شخصیات کا تذکرہ جن کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی, ان کا حال اور ان کی وجوہات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ, اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب سے پہلے زہیر بن قین کا تذکرہ, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ زہیر بن قین بھی چل رہا تھا. زہیر بن قین اس سے پہلے شیعان عثمان میں شامل تھا, اس سے پہلے جنگ جمل میں امام علی کے مقابل آیا ہوا تھا اور اہل بیت کے دشمنوں میں سے تھا. لیکن جب بعد میں امام حسین کے قافلے کو اس نے دیکھا تو وہ پریشان ہوا کہ میں تو ان کے دشمنوں میں سے ہوں, اور ان کے والد بزرگوار کے خلاف میں نے تلوار اٹھائی تھی. آپ خود امام حسین کو دیکھ لیجئے, اگر وہ چاہتے وہ بھی اس شخص سے روگردانی کرتے کہ یہ تو میرے باپ کے قاتلوں کے ساتھ تھا, میں اس سے کیوں بات کروں. تو جب امام حسین اپنے باپ کے قاتلوں کے یار و مددگار سے بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف
نظر التفات کو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ زہیر بن قین کو کہو کہ تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ اب ایک شخص گیا، اب زہیر بن قین اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ تم جاؤ، سن کر تو آؤ، کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ یہ اٹھا، چاروں نہ چار تعاون و کرہن، امام کے پاس گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور خوشی خوشی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تو امام کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر کسی کو آنا ہو تو میرے ساتھ آ جائے، ورنہ میری طرف سے اجازت ہے، میری اور تمہاری راہیں جدا ہیں۔ بلکہ اپنی بیگم کو بھی اس نے یہ کہا کہ تم بھی میری طرف سے آزاد ہو، چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، اپنے قبیلے والوں کے پاس۔ تو اس کی زوجہ نے اسے کہا کہ میں ہی تو تھی کہ جس نے تجھے کہا تھا کہ تم امام کے پاس جاؤ اور امام کی بات سنو۔ چنانچہ وہ اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ کربلا لے کے جاتا ہے اور جاتے جاتے اپنے ساتھیوں کو ایک حدیث، ایک روایت سلمان فارسی سے مربوط سناتا ہے کہ ایک دفعہ ہم سلمان فارسی کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، ہم جنگ جیتے اور ہم جو ہے وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب مال غنیمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو سلیمان فارسی ہم سے کہتے ہیں کیا تم لوگ اس فتح سے خوش ہو؟ سلمان فارسی کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہم فتح سے خوش ہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب تم امام حسین کی معیت میں، امام حسین کے ساتھ جنگ میں جاؤ گے اور وہاں پر شہید ہوگے، لیکن وہاں پہ جو ملنے والا مال غنیمت ہے وہ اس مال غنیمت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وجوہات توفیق عبادت، توفیق توبہ کیوں ہوئی کہ اس نے اپنی زوجہ کی بات کو، عموماً مرد حضرات کے بارے میں یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کی بات نہیں مانتے، یا بیویوں کو گلہ ہوتا ہے کہ شوہر ہماری بات نہیں مانتے۔ تو عورتوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا شریک حیات بنایا ہے، اللہ نے اس عورت کو آپ کی ماں بنایا ہے، بہن، بیٹی، بہو کی شکل دی ہے۔ چنانچہ ان کے مشورے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ خود دینی اعتبار سے عورت خدا کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور دینداری میں مرد سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کا مشورہ سن لیں اور مشورہ بہتر نظر آئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسری بات، خود اہل بیت کے ماننے والے سلیمان فارسی کی بات کو یاد رکھنا، سلیمان فارسی کی جن کے بارے میں خود رسول نے کہا کہ سلیمان منی، سلیمان ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ جب قبائل کے لوگ ایک دوسرے پہ فقر مباحث کر رہے تھے، ایک دوسرے قبیلوں پہ، تو سلیمان فارسی سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو فارس کا ہوں، لوگ ہنسنے لگے۔ اور جب رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ اس طرح میرے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ سلیمان منی، کہ تم جو ہے وہ ہم میں سے ہو۔ اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں کہ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور مباہلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اگر پنجتن کے بعد، اہل کسا کے بعد کسی کو اپنے ساتھ مباہلے کے میدان میں لے جانا پسند کرتے ہیں، اونٹ کی مہار کو تھامے ہوئے، تو وہ سلمان فارسی کی ذات ہوتی ہے۔ تو سلمان فارسی کی اس بات کو یاد رکھنا کہ بہترین مال غنیمت تو وہ مال غنیمت ہے جو تمہیں آخرت میں ملے گا جب تم امام حسین کی معیت میں جنگ کرو گے۔ دوسری شخصیت کہ جن کو توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے وہ حر کی طبیعت ہے۔ شیخ مرزا انصاری سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو شیخ مرزا انصاری نے جواب دیا اگر تفکر حر جیسا ہو تو وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حر امام مظلوم کا راستہ روکتا ہے اور آپ کو کہیں اور جانے نہیں دیتا ہے اور راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو حر کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، یعنی بی کو رلانے والا، قافلے کو روکنے والا، حرملہ، شمر، خولی، عمر سعد کو بلانے والا، اجلاس جس میں فیصلہ ہوا کہ ہمیں پانی بند کرنا ہے اس کو بلانے والا، پانی بند کروانے والا، تمام جرائم میں حر شامل تھا۔ لیکن وہ 1 گھنٹے کا تفکر یا رات بھر کا تفکر اس کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو علماء اعلام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حر کو جو توفیق توبہ نصیب ہوئی ہے وہ تعظیم اہل بیت، کہ جب امام کا راستہ روکا گیا حر نے تو حر کو کہا سکلت کا ماں ترید، اے حر تو چاہتا کیا ہے؟ تیری ماں، سکلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان لڑتا ہے، گالم گلوچ تک بات پہنچتی ہے
اور ماں باپ بیچ میں آتے ہیں تو دوسرا فریق فوراً وہی جواب وہی گالی دوبارہ پلٹاتا ہے۔ حر کو غصہ آیا لیکن اس نے کہا کہ میں یہ نازیبہ لفظ آپ کی ماں کے خلاف نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تعظیم ہے کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ جناب سیدہ کے ہاتھ سے دست مبارک سے سلے ہوئے رومال سے محروم رہے، لیکن حر کی ذات کو، حر کو یہ تحفہ ملا جو امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا۔ یہ تعظیم اہل بیت بالخصوص بی بی سیدہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین جو سنی سے شیعہ ہوئے، مولانا اسماعیل دیوبندی کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ بہت بڑے مناظر تھے اور شیعوں کے خلاف جو ہے وہ تقاریر کیا کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ شیعوں کے خلاف تقریر کی، شیعوں کی اکثریت تھی وہاں پہ کوئی عالم دین پڑھا لکھا نہیں تھا، چنانچہ لوگ خاموشی سے سنتے رہے بلکہ پریشان غمگین ہوئے۔ جب وہ چلے گئے اور اس مہمان خانے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں پہ وہ قیام کیے ہوئے تھے، تو گاؤں کا ایک ضعیف آیا ان سے ملنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک ضعیف بوڑھا شخص آیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کچھ سوالات رہ گئے ہوں، وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں اتنا بڑا مناظر نہیں، عالم نہیں، علامہ نہیں، مجھے تاریخ کی، حدیث، تفسیر کی کوئی معلومات نہیں، بس 3 سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دیجئے گا کیونکہ بحث و تکرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، ہاں یا نا میں جواب دے دیں میں چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سوال پوچھ سکتے ہو۔ تو اس ضعیف شخص نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کیا بی بی سیدہ اپنا حق مانگنے دربار گئی تھی؟ تو اسماعیل دیوبندی نے کہا ہاں گئی تو تھی لیکن مسئلہ کچھ یوں تھا۔ تو ضعیف نے فوراً روک دیا، کہا کہ نہیں مجھے مزید تفصیل نہیں چاہیے، مجھے جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے۔ تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ جی ہاں گئی تھی وہ۔ اس ضعیف نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کیا بی بی نے اپنا حق مانگا تھا؟ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ ہاں مانگا تو تھا مگر اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ہاں یا نہ۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا ہاں مانگا تو تھا۔ پھر تیسرا سوال وہ کرتا ہے کیا ان کو ان کا حق دیا گیا؟ اسماعیل دیوبندی نے کہا نہیں۔ بس اس ضعیف نے کہا مجھے یہی 3 سوال پوچھنے تھے۔ کہتے ہیں مولانا اسماعیل دیوبندی سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ یہ کیا سوالات تھے اور میں نے کیا جواب دے دیے، یعنی بی بی دربار میں کہیں حق مانگا، حق نہیں دیا گیا۔ اب یا تو بی بی نعوذ باللہ جھوٹی تھی، باطل پر تھی، یا پھر حق نہ دینے والے حق پر تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آیا مباہلہ اتارے ان لوگوں کے لیے جو مباہلے میں گئے، جس میں بی بی امتیازی حیثیت رکھتی تھی، کہ جن کے بارے میں عیسائیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو مجھے بتلائیے کہ مسجد نبوی میں مباہلے سے پہلے مناظرہ ہوا تھا اور اس میں رسول بھی تھے، علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے۔ وہ کون سی نئی شخصیت تھی جو مباہلے کے میدان میں آئی تھی اور مسجد نبوی میں موجود نہیں تھی؟ یقیناً بی بی سیدہ کی ذات تھی۔ تو اگر سب سچے تھے تو بی بی سیدہ بدرجہ اولا سچی تھی، صادقہ تھی، جسے کہتے ہیں صدیقہ تھی۔ تو جب یہ جواب دیا گیا تو وہ خود سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ یہ کیسے متضاد جوابات ہیں، کسی ایک گروہ کو باطل پہ کہنا پڑے گا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد مولانا اسماعیل دیوبندی شیعہ ہو گئے۔ تو تعظیم اہل بیت، احترام اہل بیت انسان کو خود کھینچ کے اہل بیت کے مکتب، اہل بیت کے سائبان کے تلے لے آیا جاتا ہے۔ 2 شخصیات کا تذکر آپ نے سنا، ایک زہیر بن قین کا اور ایک حر بن یزید ریاحی کا۔ تیسری شخصیت جس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، عبداللہ بن حر جعفی۔ کہتے ہیں یہ بھی شیعان عثمان میں تھا جیسے کہ زہیر بن قین تھے، لیکن جنگ جمل کے بعد اس نے کوفہ سے باہر راستوں میں پناہ گاہ بنا لی تھی، لٹیرا ڈکیت بن گیا تھا، قافلے والوں کو لوٹا کرتا تھا۔ امام جب اس جگہ سے گزرے جہاں پہ اس نے قیام کیا ہوا تھا تو امام نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ کہ تم جو ہے اس سے کہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تمہیں امام یاد کر رہے ہیں۔ حجاج بن مسروق جب یہ
حجاج بن مسروق جاتے ہیں اس کے پاس تو وہ منع کر دیتا ہے، امام بنفس نفیس اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی ایک لٹیرا، ایک ڈکیت، یعنی ہمیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے، جو حجاب نہیں کرتی یا جو داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ حجاج بن عبداللہ بن حر جعفی جیسے تو نہیں تھے، شیعان عثمان میں سے اور لٹے، لیکن پھر بھی امام جا رہے ہیں۔ تو آپ کو علاج تو اسی کا کرنا ہے جو مریض ہو۔ ڈاکٹر اگر یہ کہتے بھائی میں کسی مریض کو نہیں دیکھوں گا، یہ تو بیمار ہوتے ہیں، تو بھئی آپ کو تو علاج اسی کا کرنا ہے۔ امام خود بنفس نفیس جاتے ہیں، امام سے ملتا ہے، امام کے خضاب لگے ہوئے سر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے بال واقعی اتنے سیاہ ہیں یا آپ نے خضاب کیا؟ تو امام نے کہا وقت نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی مجھے میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، یقیناً امت کی طرف سے دی گئی اذیتیں اور پریشانیوں کی وجہ سے۔ امام نے اسے کہا کہ تم نے اتنا عرصہ گناہوں میں گزارا، یعنی لٹیرے، ڈکیت، چوریاں وغیرہ کر کے، اب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے توبہ کی، تو اس نے کہا میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو امام نے کہا ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ دیکھیں یہاں سے عزاداری کا بھی فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہیں، اگر جنگ نہیں بھی ہے تو کم از کم ان کی حمایت میں فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کے گناہ دھل جائیں گے، کیونکہ کربلا ہوتی تو ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے۔ امام کہتے ہیں کہ رسول کے نوازے کے ساتھ جنگ کر کے تمہارے گناہ دھل سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں اور کوفے کے ہر گھر میں نے آپ کی مخالفت دیکھی ہے اور ہر شخص آپ کا مخالف ہے، چنانچہ فائدہ نہیں ہے لڑنے کا، آپ اس میں ہار جائیں گے۔ تو ہاں بس یہ ہے کہ میں آپ کو مثلاً اپنا گھوڑا دے سکتا ہوں کہ اس گھوڑے کو لے جائیے اور یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو امام نے کہا کہ اب جب کہ تم ہماری مدد کے لیے تیار نہیں تو نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے کی، جو تم نے احسان کیا ہے، یعنی ایک پیشکش کر کے، اس کے بدلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اتنی دور نکل جاؤ کہ جب ہم صدائے استغاثہ بلند کریں تو تم اس آواز کو نہ سنو، کیونکہ جو شخص بھی ہماری حل من ناصرین انصرنا یعنی صدائے استغاثہ سنے گا اور ہماری مدد کو نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ امام کا ساتھی نہ بن پایا، توفیق نصیب نہ ہوئی وقتی فائدے کو دیکھ کر، کہ چونکہ فتح کا امکان نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مکے سے لے کر کربلا تک اکثریت امام کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اکثریت امام سے جو ہے وہ منہ موڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس جنگ میں فتح کا امکان نہیں، جس کے بارے میں امام نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پہ چٹنی کی طرح ہے، یعنی جیسے ہم چنگم چباتے ہیں تو شروع میں میٹھی ہوتی ہے، پھر ایک نیوٹرل سی کیفیت ہوتی ہے اور پھر وہ کڑوی لگنے لگتی ہے، پھر ہم اس کو فوراً تھوک دیتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ دین کے ساتھ، کہ جب تک ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں نقصان ہونے والا ہے تو ہم اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن حر جعفی نے بھی یہی کیا، جب اس کو نقصان نظر آیا، کی شہادت کے موقع پر امام نے جب خبر سنی اور لوگوں کو خط پڑھ کے سنایا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، تو بہت سارے اکثریت لوگ چلی گئی اور امام کے پاس فقط مخلص ترین افراد رہ گئے۔ تو یہ عبداللہ بن حر جوفی کا واقعہ کہ جس سے ہمیں ملتا ہے کہ لوگ دنیا کے غلام اور وقتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چوتھی شخصیت عمر سعد کی، عمر سعد جو حقیقتاً رے یعنی جو موجودہ تہران ہے شہر ایران کا، اس رے کا فاتح تھا، اس نے وہاں سے دیلمیوں نامی قبیلے کو، دیلمیوں لوگوں کو جو ہے وہاں سے ہٹایا تھا اور وہاں پر قبضہ کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گورنر بن کر گورنر کی حیثیت سے وہاں جاتا۔ کربلا کا واقعہ یعنی ہونے والا تھا، امام حسین نکل چکے تھے، ابن زیاد گورنر بن چکا تھا، چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ تم کو پہلے کربلا جا کے امام حسین کا راستہ روکنا ہے، ان کو میرے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے بعد تم رہ کی گورنری حاصل کر پاؤ گے۔ اب یہ بالکل گورنری کے منصب پر جانے والا تھا اور بیٹھنے والا تھا، اور یہ پریشان ہو گیا کہ میں اگر کربلا گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، مارا گیا یا کچھ اور تاخیر ہو گئی تو یہ رہ کی گورنری میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، جب تک تم رہ کی گورنری نہیں لوگے، جب تک تم کربلا میں امام کا راستہ نہیں روکو گے، رہ کی گورنری تمہیں نہیں مل سکتی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ دیکھیں یہ وہی معاملہ تھا کہ
حر نے بھی ایک رات کی مہلت مانگی تھی، لیکن دل میں احترام اہل بیت موجود تھا۔ عمر سعد نے بھی ایک رات کی مہلت مانگی، لیکن دل میں احترام اہل بیت موجود نہیں تھا۔ آخری وقت صرف ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عمر سعد کے امام حسین کے ساتھ مکالمے ہوئے ہیں، ڈائلاگز ہوئے ہیں۔ آخر میں امام حسین نے کہا کہ سچ سچ بتا، تیرے دل میں کیا ہے؟ اور اس نے اپنے دل کا حال کچھ یوں سنایا، لے بغض لے ابیک، تیرے باپ کے بغض اور کینے کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ یعنی وہ مولا علی سے بغض، حسد، کینہ، عداوات رکھتا تھا۔ چنانچہ جب یہ امام کے مقابلے، اچھا اس نے ایک رات کی مہلت مانگی، کہتے ہیں کہ دوسرے دن اس کا بھانجا آیا، اس نے اس کو سمجھایا، اس کے ایک بیٹے نے اس کو سمجھایا۔ جیسے عمر بن العاص کو جب آفر کی گئی وزارت کی حاکم شام کی طرف سے، تو اس کے بھی 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ نہ جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں، علی کے خلاف نہ کھڑے ہوں، اور ایک نے کہا نہیں جائیں۔ اسی طرح اس کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک حفص تھا ایک دوسرا تھا۔ حفص نے کہا کہ نہیں جائیں، اور وہ خود بھی کربلا کے میدان میں عمر سعد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہ جائیں۔ اس کے بھانجے نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ پھر اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یارو۔ کوفی والوں نے، دوست، اقارب، احباب، پڑوس سب نے اس کو منع کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں حسین کے خلاف لڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کیش۔ بلکہ یہ جملہ بھی اس نے امام سے کہا کہ جنت ادھار ہے، رے کی گورنری نقد جو بھی مجھے ابھی ملنے والی ہے۔ امام کے پاس جاتا ہے کربلا کے میدان میں، وہاں کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح یہ جنگ ٹل جائے اور یہ میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے رے کی گورنری۔ کوشش کرتا ہے اور یہ خط لکھتا ہے، کس کو؟ اپنے زیاد کو، کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں کر رہا، نہ بغاوت، نہ جنگ، نہ لڑائی، بس مجھے یہاں سے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا وہ ہے، حالانکہ امام نے یہ نہیں کہا تھا، امام نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، ابن زیاد کے پاس میں نہیں جاؤں گا، جو حر سے انہوں نے بات کی تھی۔ اب اس نے جب یہ خط لکھ کے ابن زیاد کو بھیجا، تو ابن زیاد نے دربار میں یہ خط پڑھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو۔ تو وہاں پہ شمر کھڑا ہوا تھا۔ شمر نے کہا کہ یہ بہانے بازی کر رہا ہے، اور لگتا ہے اس نے کچھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے حسین سے، اور وہ ان کو سیف پیسج، ایک محفوظ راستہ دے رہا ہے نکلنے کا، جانے کا، تاکہ ایک گورنری رے کی پکڑ سکے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے لکھ کے بھیجا، اگر تم امام سے نہیں لڑنا چاہتے تو رے کی گورنری تمہاری بجائے میں شمر کو دے دوں گا۔ اور شمر یہ خط لے کے خوشی خوشی چل پڑا۔ شمر یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ام المنین کا کزن تھا قبیلے کے اعتبار سے، جو امان نامہ لے کر آیا تھا حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی، یعنی 4 بیٹوں کے لیے، 4 بھائیوں کے لیے اور ام المنین کے 4 بیٹوں کے لیے، تو جس پہ حضرت عباس نے کہا تھا کہ لعنت ہو تجھ پہ تیرے امان نامے پہ، امان نامے کہ مجھ کو امان مل جائے اور امام کو امان نہ ملے۔ تو شمر جب یہ لے کے آیا تو عمر سعد نے یہ خط پڑھا تو اس کو غصہ آیا کہ اگر میں نے یہ گورنری نہیں لی تو یہ شمر میرے سامنے کھڑا، جس کے بارے میں ابن زیاد نے لکھ دیا تھا کہ اگر تم نہیں چاہتے تو یہ شمر فوج کی کمانڈ سنبھال لے گا اور یہ لڑے گا تمہارے بدلے میں، اور پھر اس کے بعد رے کی گورنری بھی اسی کو ملے گی۔ بس یہاں آ کر دوبارہ وہ جو ہے تیار ہو گیا امام سے لڑنے کے لیے۔ دیکھیں یہی ایک حق و باطل کی جنگ ہے جو ہمارے درمیان بھی چلتی ہے۔ گناہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، نیکی بھی ہمیں بلا رہی ہوتی ہے۔ گناہ ہمیں فائدہ دکھا رہا ہوتا ہے، نیکی جو ہمیں آخرت کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے۔ تو بس جس طرف انسان کی طبیعت، جیسے فجر کی نماز میں جب آپ اٹھتے ہیں تو شیطان بھی آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے، اور ملائکہ، بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک کان میں فرشتہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ پھونک مارتا ہے، اور ایک کان میں شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور آج نہیں پڑھو گے تو کیا ہوا، روزانہ تو پڑھتے ہو مثلا، یا تم نے پڑھ لی ہے اب تم پڑھ کے سوئے ہو، وسوسے۔ اور ایک نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت، مزاج جہاں ہوتا ہے انسان وہیں پہ۔ تو آخر میں جب اس نے دیکھا کہ اگر مجھے نہیں ملے گی تو اس کو مل جائے گی، بس حسد امنڈ آیا کہ بس مجھے امام کے خلاف لڑنا ہے۔ یہی بات خولی کے لیے بھی تھی کہ جب وہ بی بی سکینہ کے گوشوارے نوچ رہا تھا تو کسی نے کہا تو نوچ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، تو اس نے کہا کیا کروں، نوچ اس لیے رہوں کہ میں نہیں تو کوئی اور چھین لے گا، اور رو اس لیے رہوں کہ اہل بیت کی گھرانے کی بچی ہے۔ تو یہ حق و باطل کا معرکہ اور جنگ تو ہر کوفی کے ذہن میں تھی،
لیکن جس کی جو طبیعت اور مزاج تھا، جبھی تو فرزدق نے کہا تھا کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی دل سے زبان سے آپ کی خزیدہ خوانی کر رہے ہیں لیکن آپ سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، گردن مارنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پھر عمر سعد نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا شمر کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی میں اس کو نہیں دوں گا۔ اب یہ تیر چلاتا اور کہتا ہے کہ گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ امام حسین اس سے بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم باز آ جاؤ، تو کہتا ہے میں کیا کروں، میرا کوفے میں گھر ہے وہ جو ہے جلا دیا جائے گا۔ تو امام نے کہا میں تمہیں نیا گھر بنا کے دوں گا۔ اس نے کہا کوفے میں میری بہت بڑی جاگیر ہے، لوگ اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو امام نے کہا فکر نہ کرو، شام میں میری ایک بہت بڑی جائیداد ہے جو میں تمہیں دے دوں گا۔ اور کہتے ہیں اس جائیداد کے بارے میں بغیہ کر کے ایک علاقہ، ایک جگہ تھی، امام کی بہت بڑی جائیداد تھی، اور حاکم شام نے 1,00,000 دینار دینے کی پیشکش کی تھی لیکن امام نے اس کو نہیں، اتنی خوبصورت جگہ تھی وہ۔ امام نے کہا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں وہ جنت کا بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جنت جو ہے وہ ادھار ہے اور یہ رہ کی گورنری بڑی پیشکش ہے اور نقد ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ میرے گھر والوں کو مار دیں گے۔ تو امام نے جو ہے کہا کہ تجھے رہ کی گندم تو کیا جو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اس نے کہا تھا میں گندم نہ ملی تو جو کھا لوں گا۔ تو امام نے جو ہے اس سے کہا کہ ما لک ذبحک اللہ علی فراشک، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنے بستر پر ذبح ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بد دعا ہوتی ہے جو کسی عرب کو دی جا سکتی ہے۔ بستر پہ ذبح ہونے کا مطلب ہے کہ ایک انسان بزدل بن کر میدان چھوڑ کر اپنے گھر میں بزدلوں کی طرح چھپا بیٹھا ہے۔ اور حقیقت میں عمر سعد کے ساتھ یہ ہوا بھی۔ کربلا کے واقعے کے بعد یہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ھذا قاتل الحسین، یہ حسین کا قاتل ہے، پتھر مارتے، جوتے مارتے، برا بھلا کہتے۔ اب یہ بیچارہ، اچھا یہ ابن زیاد کے دربار میں بھی گیا کہ مجھے رہ کے گورنری دے، تو نے کہا تھا قتل کرنے کا، میں نے کر دیا، اب بتا۔ تو اس نے کہا اچھا وہ خط تو دے مجھے جس میں نے لکھا تھا کہ حسین کو قتل کرو۔ تو اس نے کہا کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا کہ وہ خط تمہیں دے دوں اور وہ ثبوت مٹا دوں تاکہ تم اس خط کو جلا دو کہ حکم تم نے دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں۔ اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یزید کہتا تھا کہ میں نے ابن زیاد کو نہیں کہا تھا قتل کرنے کا، ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے تو گرفتار کرنے کا کہا تھا، عمر سعد نے قتل کر دیا، عمر سعد کہتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا، شبر نے کیا۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام۔ تو ابن زیاد کے سامنے عمر سعد نے کہا وہ خط میں نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رہ کی گورنری بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عمر سعد والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت پڑھتے ہوئے اس کے محل سے نکلا اور پھر گھر میں جا کر دبک کے بیٹھ گیا۔ امیر مختار نے یہ امام کی جو بد دعا تھی وہ ثابت کیسے ہوئی وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ امام نے جو کہا تھا ذبحک اللہ علی فراشک، تو اپنے بستر پہ ذبح ہو۔ ابھی جب بیٹھ گئے تو امیر مختار نے کہا کہ آج میں ایسے شخص کے قتل کا حکم دوں گا جس کی شکل سور سے ملتی ہوگی، اس کی شکل سور سے ملتی تھی۔ کہتے ہیں گیان کو بھیجا جو ان کا دست راست تھا، جب یہ گیا تو دیکھا وہ بستر پہ سو رہا ہے۔ دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوئے تو امام کی بد دعا اس کو یاد آئی، تو اس نے کہا کہ کم از کم امام کی بد دعا کو تو غلط ثابت کروں۔ اب یہ اپنے بستر سے اچھلتا ہے، جیسے ہی اچھلتا ہے لحاف میں اس کا سر پاؤں اڑس جاتا ہے اور وہ اوندھے منہ بستر ہی پہ گر جاتا ہے۔ گیان اسی وقت بستر پہ چڑھ کر اس کا سر قلم کر دیتا ہے، یعنی بستر ہی پہ وہ ذبح ہوا۔ پھر سر کو تشت ملا کر امیر مختار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے کچھ ہی دیر پہلے عمر سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا تھا کہ جا امیر مختار سے میری امان طلب کر۔ جب یہ سر پیش کیا جا رہا تھا اسی وقت حفص جو ہے اپنے باپ کی جان کی امان طلب کر رہا تھا۔ جب اس کے سامنے سے تشت گزرتا ہے، امیر مختار کے سامنے لایا جاتا ہے، تو وہ تشت میں اپنے باپ کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے لا خیر فی الدنیا بعد ھذا، کہ اب اس کے بعد دنیا میں کوئی خیر نہیں۔ وہی جملہ جو امام نے حضرت علی اکبر کی شہادت پہ کہا تھا کہ اب اس دنیا میں کوئی خیر نہیں، اس واقعے، اس قتل، اس شہادت کے بعد، وہی جملہ جو امام نے مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کہا تھا لا خیر فی الدنیا، اب لا عیش فی الدنیا، اب کوئی خیر نہیں، کوئی آرام اور راحت نہیں اس دنیا میں اس واقعے کے بعد۔ تو امیر مختار نے کہا کہ باپ کے سر کے بدلے، باپ کا سر یعنی امام حسین کے سر کے بدلے عمر سعد کا سر، اور
بیٹے کے سر کے بدلے بیٹے کا سر، یعنی علی اکبر کے سر کے بدلے میں حفص کا سر. تو جو ہاتھ جوڑ کے امان مانگ رہا تھا جان کی، حفص کا بھی سر اڑا دیا جاتا ہے. دونوں کے سروں کو تشت میں رکھ کے پیش کیا جاتا ہے. تو امیر مختار کہتا ہے کہ یہ باپ کا سر حسین کے بدلے اور بیٹے کا سر علی اکبر کے ذریعے. پھر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں قریش کے تمام لوگوں کو قتل کر دوں تو امام حسین کی انگلی کے پور کے برابر بھی بدلہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ وہ پہلی بد دعا تھی جو امام نے عمر سعد کو دی تھی، ذبحک اللہ علی فراشک. دوسری دعا اس وقت دی تھی جب علی اکبر شہید ہوئے تھے اور امام نے پہلی مرتبہ یزید کے لشکریوں میں سے کسی لشکری، کسی فوجی، کسی سپاہی کے لیے بد دعا نکالی تھی کہ قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، یعنی تجھے تیری نسل کو اللہ قطع کرے، کما قطعت رحمی، جس طرح تو نے میری نسل کو قتل کیا. یعنی وہ نسل جو علی اکبر کے صلب سے چلنی تھی، باقی امام سجاد کی صلب سے تو نسل چلی. تو یہ جو دو دعائیں تھیں امام نے عمر سعد کو دی، جو اس بات کا حقدار تھا کہ وہ امام کی بد دعا لیتا کیونکہ اس کے دل میں بغض علی تھا، اور اس کے علاوہ رہ کی گورنری یا دنیا کا کیش یا دنیا کی عارضی نعمت اس کو زیادہ عزیز تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ہوتی کہ جو منکر خدا ہوتے ہیں. توبہ کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ہوتی کہ جو منکر ولایت علی ہوتے ہیں. توبہ کی توفیق ان کو ہوتی ہے کہ جو اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے گناہ کر لیں. عمر حر بن یزید ریاحی اس کی مثال ہے، زہر بن قین اس کی مثال ہے. اور جو تعظیم اہل بیت اپنے دل میں نہیں رکھتے یا وقتی فائدہ چاہتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، جیسا کہ عبداللہ بن حر جوفی، جیسا کہ عمر سعد. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام صحیح، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمان اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیغام کربلا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا. کرونا اس جیسے متعدد بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.